يا أيها المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، 20 جمادی الثانی کو سیدہ کائنات مختومہ کائنات جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یوم ولادت ہے۔ آپ کی شان اور سیرت کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت فرمائی، حضور نے بڑی تربیت فرمائی، اپنی اس شہزادی سے بڑا پیار کیا۔ اور اس وقت میں کہ جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زمین میں زندہ دفن کیا کرتے تھے، حضور نے عورت کی عزت کا نعرہ بلند کیا، اور نہ صرف لوگوں کے لیے نعرہ لگایا بلکہ لوگوں کو بیٹی کی عزت کر کے بھی دکھایا۔ عورت کی تربیت بڑی ضروری ہے۔ اگر کسی گھر میں تربیت یافتہ خاتون ہو تو وہ گھر جنت نظیر ہوتا ہے، اور اگر کسی گھر میں بغیر تربیت یافتہ عورت چلی جائے تو وہ گھر جتنا بھی شاندار کیوں نہ ہو کھنڈر ہوتا ہے۔ بڑے لوگ ہم نے تڑپتے دیکھے، سسکتے دیکھے۔ عورت کیونکہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے نا، گھر کو سینچنا ہوتا ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، تو ایک بات یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ باپ جتنا مرضی شفیق ہو، جتنا مرضی مشفق ہو، مہربان ہو، لیکن بچوں کی اٹیچمنٹ جو ماں کے ساتھ ہوتی ہے وہ باپ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو اگر ماں غیر تربیت یافتہ ہوگی تو اٹیچمنٹ تو بچوں کی پھر بھی ماں کے ساتھ ہوگی، تو پھر بچوں کی تربیت پہ بھی اثر آئے گا، پھر خاندان تباہ ہوتے ہیں، معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ عورت کی تربیت بڑی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار بھی کھل کے فرمایا، آپ نے تربیت بھی کھل کے فرمائی۔ اور ہمارے ہاں نا تربیت کا غلط مطلب لیا جاتا ہے کہ جس بندے نے تربیت کرنی ہے اس کے ہاتھ میں ہر وقت ڈنڈا رہے گا، اس نے ہنسنا نہیں ہے، ہنسے گا تو تربیت نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کر کے بتائی، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، تربیت بھی کی، پیار بھی کیا۔ اور دروازے پہ دستک دینا مقصود ہوتا ہے، دروازہ توڑنا مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں لوگ نا تربیت کرتے کرتے وہ دروازہ توڑ دیتے ہیں، دستک نہیں دیتے، جبکہ دستک دی جائے تو بڑے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کے پیار بھی فرمایا، تربیت بھی فرمائی۔ حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو امی جان ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے نا بڑا پیار فرمایا جناب سیدہ سے، بڑی محبت فرمائی، اور مشکات کی یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ حضور سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھئی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، سب سے زیادہ محبت تو جناب سیدہ فاطمہ سے فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نا یہ طریقہ تھا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ حضور کا یہ طریقہ تھا، یہ عادت کریمہ تھی کہ جب بھی آپ گھر آیا کرتے تو دروازے پہ رک جاتے اور باہر کھڑے ہو کے فرماتے السلام علیکم بلند آواز سے۔ آپ فرماتی ہیں میں جواب دیتی وعلیکم السلام۔ حضرت جناب سیدہ فاطمہ بھی بہت چھوٹی عمر تھی، تو جب حضور سلام دیتے نا تو میں کہتی فاطمہ جی ماں بیٹا آپ کے ابا آئے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کے جاتی اور حضور کو انگلی سے تھام کرنا دروازے سے وہ اندر لے کے آتی، اور فرماتی ہیں جب تک حضرت فاطمہ دروازے پہ نہ جاتی حضور اندر نہیں آیا کرتے تھے، اندر نہیں آتے، اتنی محبت فرماتے۔ جناب سیدہ جاتی حضور کو لے کے آتی، پھر اپنی گود میں بٹھا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کرتی اور حضور اس کے بڑے بڑے جواب دیا کرتی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے نا پوچھا کہ بابا جان آپ بتائیں کہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی، تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ بڑی جلدی اللہ نا آپ کو جنت میں لے جائے گا، آپ جنت میں جائیں گی، پھر اللہ آپ کو جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا، اپنا دیدار بھی کروائے گا، بڑی جلدی آپ اپنے رب کو دیکھیں گی۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں جب یہ باتیں ہو جاتی حضور تشریف لے جاتے، میں نا بلا کے پوچھتی کہ فاطمہ ادھر آؤ نا، مجھے بھی بتاؤ کہ اپنے ابا سے کیا باتیں کر رہی تھی، کیا باتیں ہو رہی تھی باپ اور بیٹی کی۔ پھر حضرت فاطمہ مجھے بتاتی بھی اور ساتھ خوش بھی ہوتی، محظوظ ہوتی، اور یہ محبت کا سلسلہ آخر تک، شروع سے لے کے آخر تک حضرت فاطمہ کا حضور کے ساتھ چلا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ اسپیشلی پیغام بھیجا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، اسپیشلی بلا کے اپنے پاس بٹھایا۔ حضور نے نا ان کے کان میں ایک بات کہی، کان میں کوئی بات کہی تو جناب سیدہ فاطمہ رونے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نا کوئی چیز پکا رہی تھی، تو میں چیز بناتے میں دیکھ رہی تھی کہ ایک دفعہ حضور نے بات کی، سیدہ فاطمہ الزہرا رونے لگی، پھر دوسری دفعہ حضور نے پھر کان میں کوئی بات کی، اس دفعہ جب بات کی حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ کہتی ہیں حضور جب چلے گئے تو میں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، کہا فاطمہ مجھے بھی بتاؤ باپ اور بیٹی میں کیا راز کی بات ہوئی کہ ایک دفعہ بات کی تو تم رونے لگی اور دوسری دفعہ بات کی تو آپ ہنسنے لگی، اس کی کیا وجہ، راز کیا ہے اس کے پیچھے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بابا کے درمیان ایک راز ہے، اور یہ میں اس کا پردہ نہیں کھول سکتی۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے، پھر اور کچھ دن گزرے تو حضور کا ظاہری وصال ہو گیا۔ جب ظاہری وصال ہوا تو میں نے حضرت سیدہ فاطمہ سے کچھ دن بعد میں ملی تو میں نے پوچھا فاطمہ اب بتاؤ
کہ وہ راز کی بات کیا تھی، اب تو راز کھول دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ وہ جو پہلی بات حضور نے میرے کان میں کہی تھی نا، وہ یہ فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میں بڑی جلدی تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ فرماتی ہیں جب یہ کہا تو میں رو پڑی، اور دوسری دفعہ حضور نے جو بات کی تھی وہ یہ کہا تھا، فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ رو نہ، میرے جانے کے بعد سب سے جلدی تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گی، سب سے پہلے تم میری ملاقات کے لیے آؤ گی۔ تو فرماتی ہے کہ میں ہنسنے لگی۔ اب دیکھیں یہ پیار، دیکھیں باپ اور بیٹی کا، جب حضور نے اپنی وفات کا بتایا رونے لگی۔ اپنی جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، تو جب حضور نے ان کے وصال کی خبر دی تب ہنسنے لگی کہ میں بڑی جلدی۔ اور پھر حضور کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت سیدہ فاطمہ کا بھی انتقال ہوا، صرف 6 ماہ بعد۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے حضور کے ہر دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے حضور کا ساتھ دیا۔ آپ ابھی چھوٹی تھی، چند سال آپ کی عمر مبارکہ تھی، تو حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو ایک دن نا حضور سین حرم میں کعبے کے سامنے سجدہ ریز تھے، تو ابو جہل آیا، اس کو ایک شرارت سوجی۔ وہ عقبہ بن مغیرہ اور دوسرے لوگ جو کافر تھے ان کو کہنے لگا کہ میں ابھی رستے سے آیا ہوں تو کسی نے نا اونٹ ذبح کیا ہوا ہے اور اس کی اوجڑی گلی میں پڑی ہوئی ہے، تو ایسا کرو اس اوجڑی کو لا کے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ معذلہ رکھ دو۔ کافروں نے ایسا کیا، جب اوجڑی رکھ دی گئی تو کسی شخص نے نا، کیونکہ وہ وقت وہ تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اس دنیا میں نہیں تھی، حضرت جناب ابو طالب حضور کے چچا وہ بھی اس دنیا میں نہیں تھے، تو اوجڑی جب رکھی تو کسی نے نا حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ کے دروازے کے باہر جا کے نا بلند آواز سے کہا، او نبی کے گھر والو، او نبی کے گھر والو، کسی نے حضور کے سر پہ اوجڑی رکھ دی ہے۔ حضور سجدہ ریز تھے اور جب اٹھتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے کسی نے پوچھا کہ فاطمہ بتائیں سب سے پہلے آپ گھر سے باہر کب نکلی تھی؟ تو آپ نے فرمایا وہ وقت تھا کہ جب میں سب سے پہلے چھوٹی سی عمر، اپنے منہ پہ میں نے دوپٹہ لیا، چادر لی اور چادر کو اچھی طرح ڈھانپ کے میں گھر سے باہر نکلی، اور میں نے جا کے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کے ساتھ سے نا اوجڑی کو سائڈ پہ کیا۔ سنگیو ذرا توجہ کرو کہ اگر تھوڑی مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے تو ہم اس کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ اگر وہ 5 نمازیں کسی دن پڑھ لے تو جب تک وہ 10 بندوں کو نہ بتائے اس بندے کو چین آتا نہیں ہے، اور اگر اللہ ماشاءاللہ میرے جیسا بندہ کبھی تہجد پڑھ لے تو پھر تو ہم پھولے سماتے نہیں ہیں۔ یہ سجدے ہیں کہ حضور سجدہ ریز تھے، کافروں نے اونٹ کی اوجڑی، اس میں غلاظت بھی ہوتی ہے، وہ کافی بھاری وزنی بھی ہوتی ہے، اس اوجڑی کو رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کو سائڈ پہ کیا۔ حضور اٹھے، میں نے انگلی سے حضور کو پکڑا، حضور بھی خاموش تھے، میں بھی خاموش تھی۔ میں ایک کنویں پہ لے گئی، کنویں پہ جا کے میں نے نبی کریم علیہ السلام کی زلفیں دھوئی، میں نے اس غلاظت کو صاف کیا۔ جب وہ غلاظت صاف ہو گئی تو میں نے نا آسمان کی طرف یوں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے نا میں نے بد دعا کی کہ یا اللہ جنہوں نے میرے بابا کے ساتھ ایسا سلوک کیا ان کو تباہ فرما۔ اور میں رات کو یہ روایت پڑھ رہا تھا کہ جب طائف کے میدان میں لوگوں نے پتھر مارے، حضور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا، عرض کی کہ حضور آپ دعا کریں، ان کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ ان کو تباہ فرمائے، انہوں نے اتنا ظلم کیا۔
تو حضور نے فرمایا نہیں حارثہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو میرے دین کا کلمہ پڑھیں گے، تو میں بد دعا نہیں کروں گا۔ احد کے میدان میں حضرت ابو بکر صدیق جیسے نرم دل آدمی انہوں نے کہا کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں، اللہ ان کو تباہ فرمائے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے آنے والے جو لوگ ہیں میرے دین کا کلمہ پڑھیں گے، اللہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائے گا۔ وہاں پہ حضور نے بد دعا نہیں فرمائی۔ یہ مقام ایسا تھا کہ حضرت سیدہ نے جب ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اللہ ان کافروں کو تباہ فرما، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے بھی آپ کی بد دعا پہ کہا آمین، اللہ جس طرح میری بیٹی کہتی ہے ویسے کر دے، ہو جائیں یہ تباہ۔ ویسے حضور نے دعائے ضرر کسی کے لیے نہیں فرمائی ہے، لیکن آج وہ وقت ہے، فرمایا اللہ جس طرح میری بیٹی کہتی ہے ان کافروں کو تباہ فرما دے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پھر بدر کے میدان میں ابو جہل، عقبہ بن مغیرہ، وہ سارے کافر جنہوں نے یہ شرارت اس وقت کی تھی، جن کے لیے حضرت فاطمہ نے بد دعا فرمائی، کہتی ہیں کہ بدر کے میدان میں نا صحابہ نے ان کی لاشوں پہ سے گھوڑے دوڑائے، ان کی لاشوں کو اٹھا کے کنووں میں پھینکا۔ کہتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ لاشیں اکٹھی کر رہے تھے، صحابہ گھوڑے دوڑا رہے تھے، کنووں میں کافروں کی لاشوں کو پھینک رہے تھے، میں کھڑا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن مسعود کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ سارے لوگ آج بدر کے میدان میں ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں کہ جن کے لیے حضرت فاطمہ نے اس وقت میں بد دعا فرمائی تھی، اس وقت میں حضرت سیدہ نے بد دعا جن کے لیے فرمائی، اللہ نے سب کو یہاں پہ ذلیل و رسوا فرما دیا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیجیے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی میرے مصطفیٰ کی ناراضگی ہے، اور حضور کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور جس نے حضرت فاطمہ کو راضی کر لیا وہ سمجھے میں نے مصطفیٰ کریم کو راضی کر لیا، جس نے حضور کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے حضور کا اس قدر پیار تھا، اس قدر، ایک تو باپ کا بیٹی سے شفقت کرنا ہوتا ہے نا، ایک بیٹی کی محبت ہوتی ہے، بیٹی کی۔ ایک صاحب نظر بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضور بڑی مصیبت میں ہوں، بڑی پریشانی ہے، بڑا دکھ ہے، تو حضور دعا فرمائے کہ اللہ اس پریشانی کو دور فرمائے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے نا اس سے کہا کہ تو گھر جا کے اپنی ماں سے دعا کروا۔ کہنے لگا کہ اماں کا تو انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جا کے نا اپنی بہن سے دعا کرواؤ۔ کہنے لگا بہن بھی دور رہتی ہے، تو میں نے کہا جا، اللہ نے بیٹی دی ہے، جا کے بیٹی سے دعا کرواؤ۔ وہ شخص کہتا ہے میں گھر گیا، جا کے بیٹی کو کہا، اس نے دعا کی۔ 3 دن بعد بزرگ فرماتے ہیں 3 دن نہیں گزرے تھے کہ بندہ میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا حضرت اللہ نے پریشانی کو حل فرما دیا ہے، اللہ نے پریشانی حل فرما دی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جو پیر ہیں انہوں نے تو دعائیں پیک کر کے رکھی ہوتی ہیں، وہ تو دعائیں کو 2-3 ہزار نذرانہ لے کے پھر دیتے ہیں، تو آپ پیر بھی ہیں، سارا کچھ ہے، تو یہ آپ نے نسخہ کس طرح بتایا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹی کی جو باپ سے محبت ہوتی ہے، ماں کی بہن کی جو محبت ہوتی ہے، وہ رو کے دعا کریں تو رب کا عرش ہل جاتا ہے، رب کا عرش ہل جاتا ہے، اور یہ دعا کریں تو سچے دل سے دعا کرتی ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی دعائیں لینی چاہیے، بہنوں کے سر پہ ہمیشہ ہاتھ ہونا چاہیے، ہمیشہ ہاتھ ہونا چاہیے، اور بات آگے نکل جائے گی۔ بیٹیوں سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر پہ جاتے، سفر پہ سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا سے ملاقات کر کے جاتے، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا، بندہ اگر باہر جائے تو آخر میں اس سے ملتا ہے جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔
تو جب واپس آتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ تو زہرا کے گھر آتے سب سے پہلے. تو ایک روز حضور سفر پہ تشریف فرماتے ہیں، جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نا خبر دی کہ فاطمہ آج نا حضور پہنچ جائیں گے. حضرت فاطمہ تو زہرا نے صفائی کی، کھانا تیار کیا. جب حضور دروازے پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیا اور رونے لگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ، رونے والی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو جناب فاطمہ تو زہرا نے فرمایا بابا میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، بڑی آپ دین مصطفیٰ دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ میرے بابا آپ کی کمر بھی نرم بستر پہ لگے گی، آپ بھی کبھی آرام فرمائیں گے، کبھی کسی جگہ، ہمیشہ سفر پہ رہتے ہیں، جدوجہد میں رہتے ہیں. حضور نے فرمایا، آنسو صاف کیے، فرمایا بیٹی میری ڈیوٹیاں بڑی سخت ہیں، میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے. میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا کہ جب تک میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے دین کو نہیں پہنچا لیتا، اور تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا کہ جب تک اللہ کے دین کا پیغام اینٹیں اور پتھر بھی نہ سن لے. تو یہ دین کی جو ڈیوٹی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بڑی سخت ہوتی ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب یہ جدوجہد دیکھی، یہ کفیت، یہ رنگ دیکھا، یہ سارا معاملہ آپ نے دیکھا نا، تو جناب فاطمہ الزہرا کو نبی پاک کی امت سے بڑی پیار ہو گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری اماں نا گھر کے سارے کام کیا کرتی. آج ہمارے بچے اور کام، اور میری بھی ایک بیٹی ہے، لیکن اکثر یہ معاملہ دیکھنے میں آیا کہ جب بیٹی گھر میں آتی ہے تو سب سے پہلے آ کے یہ رونا روتی ہے کہ سسرال والے کام بڑا کرواتے ہیں. مثلاً کیا کرواتے ہوں گے؟ کیا وہ حال تو نہیں چلواتے؟ کیا کرواتے ہیں؟ دنیا کا غریب سے غریب باپ ہے، اس کی بیٹی ہے، تو کوئی ہے ایسا جو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ آپ میں سے ہے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھ میں چھالے پڑ جائیں؟ آؤ میں دکھاتا ہوں. حضرت جناب حسن فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا اتنا کام کیا کرتی کہ آپ کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے. شہزادی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے، جو سیدہ کائنات ہے، مخدومہ کائنات ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور پھر جناب حسن فرماتے ہیں کہ پھر میری اماں، کچا مکان تھا، جناب فیضہ آپ کی لونڈی تھی، ان سے مٹی منگوا کے گھر کی وہ لیپا پوتی کیا کرتی. پھر آپ جھاڑو دیتی. جناب فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، آپ خود فرماتی کہ فاطمہ میری اتنی نوکری نہ کیا کر، تیرے اپنے بھی بچے ہیں، کھل کے ڈیوٹی کرتی. آج کی عورتیں فلسفہ بیان کرتی ہیں جی کسی حدیث میں آیا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کی جائے، تو ہم کب کہتے ہیں کسی حدیث میں آیا ہے؟ لیکن یہ تو آیا ہے کہ جب شوہر راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا، تو شوہر کو راضی کرنے کے لیے کرو خدمت. پھر جناب حسن فرماتے ہیں اس کے بعد میری امی نہ چکی چلاتی. یہ کوئی آسان کام نہیں، ہم کہہ جاتے ہیں، آپ سن جاتے ہیں، چکی چلانا. حضرت علی جھول آتے، میری اماں ان کو ہاتھ سے چکی چلا کے پیسا کرتی، پھر اس کا کھانا بچوں کے لیے تیار کرتی. جناب حسن اور حسین میں پورے سال کا فرق نہیں ہے، 11 ماہ کا فرق ہے، 2 بچوں کو بھی سنبھالتی. اس کے بعد یہ ساری ڈیوٹیاں کرنے کے بعد حضرت علی سے فرماتی کہ علی گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، آپ کی آمدنی کم ہے، ایسا نہیں کرتے کہ مجھے چرخہ نہیں لا دیتے. فاطمہ چرخہ کیا کرو گی؟ علی میں تھوڑا سا سود آپ کو نکال دیا کروں گی، آپ جا کے بازار میں بیچ آنا، آپ کا ہاتھ بٹ جائے گا. یہ ساری ڈیوٹیاں کرنے کے بعد جناب حسن فرماتے ہیں رات کو میری اماں جناب علی سے فرماتی کہ علی اگر آپ اجازت دیں تو میں اللہ کو راضی نہ کر لوں.
میں اللہ کو راضی نہ کر لوں؟ حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے آپ کی مرضی. امام حسن فرماتے ہیں اس کے بعد ساری رات مصلی بچھا کے میری اماں نماز پڑھتی رہتی. اس پہ سبحان اللہ بنتی تھی. ویسے آپ تو ایسے بیٹھ گئے جیسے پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. تو ساری رات اللہ کی عبادت کرتی اور اس کے بعد جب صبح کا وقت ہوتا ہاتھ اٹھتے سب سے پہلے یہ دعا کرتی کہ اللہ میرے بابا کی امت پہ رحم فرما، میرے بابا کی امت پہ رحم فرما. جناب حسن کہتے ہیں زمانے بیت گئے یہ دعا سنتے ہوئے. تو ایک روز میں گیا، میں نے جا کے کہا اماں جی کو میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں، حسن حسین کے لیے، جناب زینب کے لیے بھی کبھی دعا کیا کریں. جب بھی ہم نے دعا سنی ہے امت کے لیے آپ دعائیں کرتی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسن تیرے لیے بھی دعا کرتی ہوں، حسین کے لیے بھی کرتی ہوں، زینب کے لیے بھی کرتی ہوں، لیکن میری دعاؤں میں، فاطمہ کی دعاؤں میں سب سے پہلا حق رسول اللہ کی امت کا ہے. یہ کسی پیر کی دعا نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی دعا نہیں ہے، جناب فاطمہ الزہرا کی دعا ہے. فرمایا میری دعاؤں میں سب سے پہلے، کیونکہ وہ دین کے لیے جو جدوجہد دیکھی نا حضور کی، اس کے بعد امت محمدیہ سے پیار اتنا ہو گیا، پیار اتنا ہوا. فرمایا میری دعاؤں میں سب سے پہلا حق امت مصطفیٰ کا ہے. پھر ایک وقت آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا. 29 سال کل عمر 29 سال جناب فاطمہ الزہرا نے گزاری. کل عمر 29 سال. علامہ اقبال نے نا اسرار بے خودی میں ایک بات لکھی ہے اور بات کرنی بھی بڑی ضروری ہے. آپ لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ کوئی اور ایسا کام نہیں کر سکتا. اور اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ جب میں آپ کی سیرت پڑھتا ہوں، جب میں آپ کی سیرت پڑھتا ہوں تو اگر شریعت نے میرے پاؤں نہ باندھے ہوتے، اگر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پابند نہ ہوتا تو فاطمہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں کعبے کا طواف چھوڑ کے آپ کی قبر کا طواف کروں. آپ نے 29 سال میں وہ کام کیا، امت پہ اتنی رحمت فرمائی، وہ انقلاب برپا فرمایا کہ کوئی اور ایسا کام کر سکتا نہیں ہے. سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کی سیرت اور حضرت فاطمہ الزہرا کا جب جنازہ اٹھا نا، یہ باتیں سن کے گھروں میں بھی جا کے بتایا کریں. جب جنازہ اٹھا حضرت فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے یہ وصیت فرمائی اور کہا کہ میں نے نا حبشہ کے لوگوں کے جنازے جب اٹھتے ہیں میں نے بات سنی ہے کہ وہ چارپائی کے اوپر یوں کر کے نا لکڑیاں لگا لیتے ہیں اور لکڑی میں لچک ہوتی ہے، نیچے سے باندھ لیتے ہیں، اوپر سے چھت بنتا ہے، پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں. اور حضرت فاطمہ الزہرا نے وصیت فرمائی کہ میرے بدن پہ جو چادر ہوگی وہ چادر بھی کسی کو دکھائی نہیں دینی چاہیے. اور رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا ہے. رات کے اندھیرے میں حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میرے سر کا ایک بال کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے، سورج نے بھی میرے سر کا بال نہیں دیکھا ہے. آج امت کس طرف چل پڑی ہے، ہم کس طرف آج چل پڑے ہیں. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت اپنے گھروں میں جا کے بتاؤ، اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، بیویوں سے پہلے. لوگ اس طرح کی کوئی بات سنتے ہیں نا، جا کے بیوی کو کہتے ہیں جی آج قاری صاحب مولوی صاحب نے یہ بتایا. بیوی سے پہلے تو جا کے اپنی بیٹی کو بتا، جا کے اپنی بہن کو بتا، تاکہ جب وہ کسی کے گھر جائے تو کوئی تکلیف محسوس نہ کرے. وہ کسی کے گھر جائے تو اس کے گھر کو ٹھنڈا کر دے، اس کے گھر میں سکون برپا ہو جائے، اللہ کی رحمتیں آ جائیں، راحت آ جائے. اور جب کسی گھرانے میں خاتون غیر تربیت یافتہ ہوتی ہے تو بظاہر جتنی مرضی شاندار بلڈنگ ہو، میں کہہ چکا، وہ کھنڈر ہوتا ہے. اور جہاں عورت تربیت یافتہ ہوتی ہے اور وہ گھر جنت نظیر ہوتا ہے. اپنے گھروں میں حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کی نا ایک ایک کتاب لے کے جاؤ.
جناب عائشہ کی سیرت کی ایک ایک کتاب لے کے جاؤ، روز رات کو اپنے بچوں کو بٹھا کے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایک قصہ سناؤ، ایک ایک، اور قطرے سے دریا بنتا ہے، قطرے سے۔ جب ایک ایک کر کے ہم دین والی سائٹ پہ لانے کی کوشش کریں گے، ایک سال میں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ بچے خود نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، وہ وقت آئے گا کہ بیٹی خود حجاب لینے والی بن جائے گی۔ لیکن ہم کوشش تو شروع کریں، ہم چلے تو صحیح۔ امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے تھے کہ چلو تو صحیح، چلنے میں برکت ہے۔ اگر بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اور میں یہ سوچوں بھئی آج تو فیس بک بھی آ گئی، آج تو ٹک ٹاک بھی آ گیا، آج تو ساری یہ انگریز نے ہمیں موبائل دے دیا، کیبل آ گئی، بے حیائی آ گئی، میں کیسے باز کروں؟ آج تو سارے فیشن ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اگر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں گا تو پھر میں بیٹھا رہوں گا، لیکن اگر میں چلنا شروع کروں گا پھر چلنے میں بڑی برکت ہے، پھر چلنے میں بڑی برکت ہے۔ اللہ اس کام میں برکت نازل فرماتا ہے۔ آپ چلیں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ جب آپ اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے شروع کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ اکیلے چلیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، آپ کے ساتھ قافلے چلیں گے، قافلے چلیں گے۔ جن لوگوں کے ساتھ قافلے چلتے ہیں پہلے وہ اکیلے چلنا شروع کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہو سکے تو یہ زندگی پڑھتے درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔